موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ کہانی ہے ظلم کی، خدائی مداخلت کی اور آخر کار آزادی کی۔ تو آئیے اس لازوال داستان میں گہرائی سے اترتے ہیں اور اس کے کچھ اہم پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، آخر مطلق طاقت یعنی ایبسولوٹ پاور ایک انسان کی روح کے ساتھ کیا کرتی ہے، اسے کیسے تباہ کر دیتی ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے کہانی کے مرکزی ویلن یعنی فرعون کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ قدیم مصر کا زمانہ تھا، ایک ایسی سلطنت جہاں بنی اسرائیل پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی ایک آدھ ظلم کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک منظم مہم تھی، ایک سوچی سمجھی سازش جس کا مقصد بنی اسرائیل کے حوصلے کو پوری طرح کچل دینا تھا۔ دیکھیے، یہ اقدامات ایسے ہی بے ترتیب نہیں تھے، یہ ایک ایسے حکمران کی سوچی سمجھی حکمت عملی تھی جو اپنی مطلق طاقت کو ہر حال میں برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ اور یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ جب آج کے ماہر نفسیات قرآن میں بیان کیے گئے فرعون کے رویے کا تجزیہ کرتے ہیں نا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ایک کلاسک مثال تھا۔ تو اب کہانی کے ہیرو کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک بالکل معمولی سی چیز خدائی طاقت کی ایک زبردست علامت بن گئی۔ اس پہلی گفتگو میں موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو ایک چرواہے کے عام سے اوزار کے طور پر ہی بتاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے چل کر اس عصا کی کیا تقدیر ہونے والی ہے۔ اور یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہے، ایک بالکل سادہ عام سی چیز کو ایک غیر معمولی مقصد کے لیے چن لیا گیا، جس نے اس کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ تو اب میدان سج چکا تھا۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی خدائی نشانی تھی اور دوسری طرف فرعون کے دربار کے سرکاری جادوگر۔ جادوگروں نے ایک بہت بڑا فریب تیار کیا، ایک ایسا اجتماعی دھوکہ جس نے فرعون سمیت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے کوئی چالاکی نہیں دکھائی، وہ تو حقیقت میں بدل گیا، ایک سچا معجزہ جس نے ان تمام فریب کو ایک ہی لمحے میں نگل لیا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو لوگ دھوکہ دہی کے فن میں ماہر تھے، جو جادو کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، وہی سب سے پہلے تھے جنہوں نے حقیقت کو پہچانا اور اس کے آگے سر جھکا دیا۔ چلیے اب کہانی کے کلائمیکس کی طرف چلتے ہیں، فرار، تعاقب اور وہ لمحہ جب ہر امید ختم ہوتی نظر آئی۔ فرار ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کے لیے یہ راستے کا اختتام تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں ہر طرف مکمل نا امیدی تھی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پختہ یقین کے ساتھ اسی عام سے عصا کو استعمال کر کے اب تک کا سب سے بڑا معجزہ دکھایا۔ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، جس نے آزادی کے لیے ایک خشک راستہ بنا دیا، اور اسی ظالم اور اس کی فوج کے لیے پانی کی قبر۔ لیکن کہانی فرعون کی موت پر ختم نہیں ہوتی، اس میں پوری انسانیت کے لیے ایک آخری اور ہمیشہ رہنے والا سبق باقی ہے۔ قرآن یہاں ایک بہت منفرد دعویٰ کرتا ہے کہ فرعون کے جسم کو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر محفوظ کر لیا جائے گا۔ بہت سے اسکالرز اور مورخین نے اس فرعون کی شناخت کی کوشش کی ہے، اور تاریخی ریکارڈ سے جو سب سے بڑا امیدوار سامنے آیا ہے وہ ہے منپتا۔ اب یہاں کہانی ایک بہت ہی حیران کن موڑ لیتی ہے۔ جب منپتا کی ممی کا سائنسی تجزیہ کیا گیا نا، تو جو شواہد ملے وہ قرآن میں بیان کیے گئے ڈوبنے کے واقعے سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتے تھے۔ تو یہ کہانی ہمیں اس سوچ پر چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سی عام سی چیز ہے، وہ کون سا عصا ہے جس میں ایک غیر معمولی مقصد چھپا ہو سکتا ہے، اور یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، آخر کار انصاف کی لہروں کے نیچے ہی آتا ہے۔